السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن۔ ترجمہ بہت پیارا ہے، اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ وزین اخلاقنا بالقرآن، قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق کو مزین فرما، آمین۔ ونور قلوبنا بالقرآن، اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن فرما، قرآن کے نور سے روشن فرما۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 1، الف لام میم، سورۃ البقرہ، اور سبق نمبر ہے 27، آیت نمبر 122 to 129، 122 سے 129 تک، ٹھیک ہے۔ اب آج کا ہمارا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ جس کا پہلا پورشن تجوید، اور پھر لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ، اور پھر صحیح احادیث کی روشنی میں مختصر تفسیر۔ تو سب سے پہلے یا بنی، یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا تھا، آیت نمبر 122۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، یا اے بنی بیٹو اسرائیل، اسرائیل کے، اے اسرائیل کے بیٹو، بیٹو کا مطلب اولاد، اے اسرائیل کی اولاد۔ لذ، لام کو ذال کے ساتھ ملائیں گے، لذکرو، آخر میں واو اور الف جو ہے یہ جمع کی نشانی ہے۔ یاد کرو تم سب، نعمتی، نعمت، آگے ہے یا کو ملا ہے آگے لام کے ساتھ، یلتی، میری نعمت، ہم نے میری کس کا کیا، یہ جو یا ہے نعمتی، تا کے ساتھ جو یا ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ ہے میری نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، کون سی نعمت، وہ جو، انعام، میں نے، انعام، انعام کی، تو میں نے، انعام تو، انعام کی میں نے، آخر میں تا کے اوپر پیش آئے تو یہ میں کا ترجمہ دے گا، انعام تو، میں نے انعام کی۔ ایک اور اس کی فعل ماضی کی پہچان ہے، انعام ینعم، انعام سے ہے یہ، انعام، تو انعام کی گردان پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ 13واں صیغہ آئے گا، انعمت، انعمنا، میں نے انعام کیا، علیہ، پر، کم، تم، و، اور انی، بے شک میں نے، فضلت، فضیلت دی میں نے، کم، تمہیں، انی، بے شک، فضیلت دی، تو میں نے، کم، تمہیں، علی العالمین، علی پر، عالمین، دنیا والوں یعنی جہان والوں پر۔ بامحاورہ ترجمہ، اے اسرائیل کے اولاد، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب کو کہا جاتا ہے، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو تم میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں جہان والوں پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جتنی میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، تم ساری کی ساری میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تم پر کتنے انعام کیے، کتنے احسان کیے، کتنے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور پھر میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بھی دے رکھی ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَاتَّقُوا، یہ وَاتَّقُوا، اور تم سب ڈرو، یومن، اس دن سے، اب عربی پڑھیں گے، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یوملا، ملا، اچھا میم کے اوپر 2 زبر آ رہا ہے تو ہم نے من نہیں پڑھنا، کیونکہ ڈائریکٹ ہم نے لام کے ساتھ اب ملانا ہے، ملا، یوملا، اس دن سے، نہ، تجزی، کام آئیں گی، نفسن،
نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، عن نفسن کسی جان سے، عن سے نفس جان، شیئا و حمزہ کے اوپر دو زبر ہے تو اس کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے، شیئا و کچھ بھی، اور نہ، ولا اور نہ، یقبل قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل بدلہ، عدل بدلہ یعنی انصاف، عدل و کوئی بدلہ، اور لا نہ، تنفعوہا فائدہ پہنچائے گی، ہا اسے، ہا کا ترجمہ کیا ہے، سے، اسے، تنفعوہا نہ فائدہ پہنچائے گی اسے، تم کوئی سفارش، کوئی سفارش۔ اب آگے دیکھیے، تم واؤ کے اوپر بھی کیا آ گیا، واؤ کے اوپر بھی شد ہے، تو تا کی دو کے اوپر دو پیش ہے تو اس کو ہم ملائیں گے واؤ کے ساتھ، تا دو پیش وا، تم واؤ زبر وا، تم واؤ اور لا نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے با محاورہ ترجمہ، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، یا کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گی، اس دن سے ڈرو۔ نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ کوئی شفاعت نفع دے گی، اور پھر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس دن سے ڈرنے کے لیے، مطلب اس میں اشارہ ذرا غور کریں، کیا نظر آ رہا ہے یا آپ کو کیا سمجھ آ رہی؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی کوئی شفاعت نہیں نفع دے گی، اور کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ یہ اشارہ جا رہا ہے قیامت کی طرف۔ قیامت کے دن سے ڈرو، اس سے پہلے پہلے اپنے اعمال درست کر لو۔ میں نے جو انعام کیا پچھلی آیت میں جو ہے، جو میں نے تم پر انعام کیا ہے وہ نعمت تو یاد کرو، میں نے تم پر نعمتیں کی کتنی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، کسی بچے کو آپ والدین بہت کچھ دے دیں، گھر، گاڑی، بینک بیلنس کا مالک بنا دیں، کسی کوئی اچھا بزنس لے کر دے دیں، یا کسی اچھے بزنس کا آنر بنا دیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ بچہ نافرمان نکلے، وہ بدتمیزی کرے، وہ پریشان کرے، تو والدین کیا کہتے ہیں کہ آپ وہ میرے احسان، یا میں نے جو آپ کے لیے کیا وہ تو یاد کرو، میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا۔ تو سیم ایسا ہی طریقہ کار ہے، بنی اسرائیل پر جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے، جتنے احسانات کیے، جتنی نوازشیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کی برسات کی، اتنی ہی زیادہ یہ بنی اسرائیل قوم اللہ کی نافرمان نکلی، نبیوں کی نافرمان نکلی، اور اتنا ہی یہ احسان فراموش نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس انداز سے ہی سمجھا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، کتنی میں نے تم پر نعمتیں کی، اور پھر میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر بھی میں نے تمہیں فضیلت دی، اور پھر اس دن سے ڈر جاؤ۔ اور اس آیت میں، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 123 میں 124 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، اور یہاں سے تذکرہ سٹارٹ ہو گیا حضرت ابراہیم کا، 124 آیت نمبر 124 سے، اور رب، لال نرم حروف میں سے، با ساکن ہے، یہاں دیکھیں با کے اوپر زبر زیر پیش تو نہیں ہے، ساکن ہے۔ یہ جو چھوٹی سی اس طرح کی علامت ہوتی ہے نا، با کے اوپر جس طرح کی ہے، تو یہ ساکن کی علامت ہوتی ہے، اس کو ساکن بولتے ہیں یا جزم بھی بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حروف قلقلہ 5 ہیں، کتنے ہیں
حروف قلقلہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5. قاف طا با، قاف طا با، اس کے بعد ہے جیم دال، جیم دال. قطب جد، قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، حروف قلقلہ 5 ہے. اور جب یہ 5 حروف قاف طا با جیم دال جب یہ جزم آئے ان پر، یہ ساکن کی صورت میں ہوں تو ان پہ قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلہ کا مطلب آواز کو ہلانا، آواز کو جنبش دینا. اب یہاں غور کیجیے گا با کے اوپر ہم کس طرح سے کرتے. وَإِ ذِب ب ب، وَإِ ذِب ذِب ب کی آواز آ رہی ہے. وَإِ ذِب تلا، اور جب آزمایا اب. اب یہاں دیکھیں یہاں بھی با ہے، ہم پڑھتے ہم بولتے ابراہیم، ابراہیم نہیں ابراہیم ہے. ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو ربوہ اس کے رب نے بی سے کلمات چند باتوں فاتم، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے. فاتم تو اس نے پورا کر دیا، انہیں. قالا کہا، کس نے؟ اللہ نے. انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، کا تجھے، جاعل کا بنانے والا ہوں تجھے، للناسی لوگوں کا، امام. یہاں طا آ گیا چھوٹا سا، غور کریے. طا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے لیکن بات پوری نہیں ہوئی. امام. قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم نے. و اور، من سے، ومن اور سے، ذری ذال نرم حروف میں سے، ذریتی اور میری اولاد سے بھی. قال اللہ نے فرمایا، لا ینالو نہیں، ینالو نالا ینال پہنچنا، نہیں پہنچے گا. عین کو حلق سے نکالیں گے، دل ضا کا جو ضا ہے یہ ضا موٹا ہے اور نرم حروف میں سے ہے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ذال، ثا، ذال یہ نرم حروف میں سے، اور یہاں ہے وا. نرم حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں. نرم حروف 3 ہیں، ثا، ذال اور پھر اس کے بعد آتا ہے وا. ذا، ثا، ذال، وا. لیکن وا کو موٹا کریں گے، یہ 2 حروف باریک ہے اور یہ والا حرف جو ہے یہ موٹا ہے. عہد الظالمین میرا عہد ظالموں کو. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں، یا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد کو فرمایا اللہ نے، لا ینال عہد الظالمین میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. میرا تو یہ وعدہ آپ سے ہے، ظالموں سے. جو بھی آپ کی قوم میں سے، آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب یہاں دیکھیے، اس آیت کریمہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ تذکرہ آیا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو کئی باتوں سے یا کلمات چند باتوں سے یا کئی باتوں سے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. اب اللہ نے آزمایا، یہاں ذرا غور کیجئے، اللہ تعالی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہاں کلمات کئی باتوں سے آزمایا. کلمات میں نے انڈر لائن دائرہ کر دیا، بکلمات، ٹھیک ہے،
کلمات، چند باتوں سے۔ کلمات سے مراد کیا ہے؟ احکام شریعت، مناسک حج، بیٹے کو ذبح کرنا، ہجرت جب باپ سے گئے تھے، جب باپ نے دھمکی دی تھی اور پھر چھوڑ کے چلے گئے تھے ہجرت کر کے، اس کو ہجرت۔ پھر نار نمرود، یعنی نمرود نے جب آگ میں پھینکا، پھر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو، یہ جب چھوٹے سے بچے تھے جنگل بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ تمام آزمائشیں ہیں اس سے مراد جن سے حضرت ابراہیم گزارے گئے، اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران نہیں، جس کے صلے میں اللہ نے امام الناس، انی جاعلک للناس اماما، یعنی امام الناس کے عہدے پر فائز کیا کنہیں؟ حضرت ابراہیم کو۔ چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب، سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی اور سمجھی جاتی ہے، حضرت ابراہیم۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو، فرمایا میرا عہد ظالموں سے نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس خواہش کو پورا فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، سورۃ العنکبوت میں ہے، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا، یعنی حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا۔ اس کے ساتھ یہ فرما کر کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ابراہیم کی اتنی اونچی شان اور اللہ کے ہاں ان کا اتنا بلند درجہ ہونے کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، ان کی شقاوت و محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت میں نہیں آ سکتا، یا جو وعدہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کیا اس میں وہ ظالم اور مشرک بندہ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبر زادگی کی جڑ کاٹ دیا۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے کسی شخص میں بھی، ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں، تو پیر زادگی اور صاحب زادگی کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے اور اذ، جب جعلنا البیت، اور جب ہم نے بنایا بیت کو، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، یہاں کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ مراد ہے۔ مثابۃ للناس، مرکت، مثابہ ثواب کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے مرکت بنایا، وہ امنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم سب پکڑو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی طرف ابراہیم، ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو، کے طہیرا، تثنیہ کا صیغہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پیچھے ابراہیم اور اسماعیل دو باپ اور بیٹے ہیں، یہ تثنیہ ہے، تو یہاں طہیرا بھی تثنیہ کا، طہیرا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں پاک کرو، اور پھر یہ امر کا صیغہ ہے، تثنیہ امر، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے،
رکع ور رکع اور رکوع کرنے والوں اس سجود. اب عربی پڑھیں گے ور رکع السجود. دال کو یہاں پر وقف کی صورت میں پڑھیں گے کیونکہ آگے جب دائرہ آ جاتا ہے یہ والا تو پھر وقف ہر آیت پر جہاں دائرہ آ جاتا ہے جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں وقف کرتے ہیں. اور اگر حروف حلقی جو میں نے بتایا تھا 5 ہیں قاف طا با جیم دال ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو یہاں قلقلہ کریں گے کیونکہ ساکن کی صورت میں پڑھیں گے. سجود والرکع السجود رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب اس میں یہاں دیکھیے بامحاورہ ترجمہ ہم نے اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اس آیت کریمہ میں یہاں کیا ہے کہ بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا. ثواب اور امن کی جگہ بنایا کس کو؟ بیت اللہ کو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں. سب سے بانی اول کون ہے؟ حضرت ابراہیم. بیت اللہ کی 2 خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ بیت اللہ کی جو 2 خصوصیات ہیں. نمبر 1 مثابت للناس اور یعنی مثابت للناس کا مطلب لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، ثواب کا مرکز. اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَمْنًا اور امن کی جگہ. اب لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ دوسرے معنی ثواب سے دوسرے معنی یوں بھی ہے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ. مثابہ بار بار آنے کی لوٹ کر آنے کی جگہ. جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے دوبارہ سے بارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے، مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بار بار اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے. اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے اپنے علاقوں میں امیر تو امیر غریب سے غریب تر لوگ بھی کوششیں کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. اور وہ کتنے بے قرار رہتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے. مثابت للناس یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی، بلکہ جو لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں حاضری دیتے ہیں وہاں پر اور تو کیا ہے ان کے اندر وہ شوق بڑھتا جاتا ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ امنا اور امن کی جگہ. یہاں کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا. زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے اور کسی جانی دشمن کو بھی دیکھ لیتے تو بدلہ نہیں لیتے تھے. اسلام نے اس کے اس احترام کو باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع بھی کر دی. اور اس کے بعد فرمایا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا. مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر کعبہ کرتے رہے. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے نشانات موجود ہیں. اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے. اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اب اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَإِذْ
و اور اذ جب اور جب قولا کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب رب اجعل با کو ہم جیم کے ساتھ ملائیں گے اور یہ بھی جیم حروف قلقلہ میں سے ہے جو کہ جیم ساکن ہے رب اجعل تو بنا دے ہذا اس بلدہ شہر کو آمینا ورزق امن والا ورزق اور تو رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے من جو آمن ایمان لایا منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر یہاں پر تو آ گیا تو وقف کریں گے اور آخرت کے دن پر قال اس نے کہا ومن کفر اور جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُوهُ تو میں فائدہ دوں گا اسے قلیلاً تھوڑا سا ثم پھر اضطرُّہ میں کھینچ لاؤں گا اسے الی طرف عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف اور بئس المصیر اور وہ برا ہے ٹھکانہ بئس برا مصیر ٹھکانہ با محاورہ ترجمہ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے اب یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ساتھ شرط لگا دی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر ان میں سے یعنی اس کو پھلوں کا رزق دے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعائیں جو کہ حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعائیں قبول فرمائیں یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے جو کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مثابۃ للناس و امنا تو یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیر ذی زر یعنی غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود پتھر ہیں بنجر ایسے پتھریلا علاقہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز کوئی سبزی کوئی فروٹ کوئی ایسی یعنی غیر ذی زر جس میں کھیتی باڑی نہ ہو یہ ایسی زمین ہے مکہ کی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت اور تعجب میں ڈوب جاتا ہے اللہ اکبر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں پھلوں کی روزیاں دے لیکن اللہ نے فرمایا یہ صرف ایمان رکھنے والے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے نہیں بلکہ میں تو کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آخر کار آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا یہ بہت پہنچنے کی جگہ بہت بری ہے اور اگلی آیت میں کیا فرمایا وَإِذْ اور جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم قواعد ابراہیم قواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی و اسماعیل اور اسماعیل بھی ربنا دونوں دعا کر رہے تھے ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل تو قبول فرما منا ہم سے تو قبول فرما ہم سے انکا بے شک تو آتا تو ہی سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے کیسے پڑھیں گے انکا آنت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے با محاورہ ترجمہ
اور جب ابراہیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نیکی کا کام کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو، بنیادوں کو بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، یا اللہ یہ عمل ہم سے قبول فرما، اسے شرف قبولیت عطا فرما، سبحان اللہ۔ اور اس سے پتہ چلا کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو ہمیں یہ نہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے تو قبول ہو جائے گا، بلکہ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما، کیونکہ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی طرف دیکھتا ہے کہ کتنے خلوص کے ساتھ انسان کر رہا ہے اور کس طرح سے ایک سر انجام دے رہا ہے، کیونکہ نیتوں کو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور آگے دیکھیے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پروردگار، دونوں دعا کر رہے ہیں، وجعلنا، اور تو ہمیں بنا، مسلمین، دونوں کو فرما بردار، یعنی دونوں باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل، اس لیے تثنیہ کا صیغہ ہے، مسلمین، دونوں کو فرما بردار، کا اپنا، و اور من سے، ذریتنا، ہماری اولاد میں، امتم مسلمۃ لک، امتن ایک گروہ، مسلمہ فرما بردار، لک اپنے لیے، و اور ارینا، ارینا اور دکھا ہمیں، ارینا اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، و تب، اب یہاں دیکھیں با قلقلہ آ گیا، و تب، اور تو متوجہ ہو اور تو توبہ قبول کر، علینا ہم پر، یعنی اور تو متوجہ ہو ہم پر، انکا بے شک تو، انت التواب الرحیم، اور بے شک تو ہی تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ با محاورہ ترجمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنے عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور نیکسٹ دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور تو بھیج دے، فیہم، ان میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، علی پر، ہم ان، آیاتک، تیری آیتیں، و اور یعلمہم الکتاب، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، یعنی علم یعلم، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، اور انہیں سکھائے کتاب، والحکمت، اور حکمت، و اور یزکیہم، اور وہ پاک کرے، ہم انہیں، انکا بے شک تو، انتل تو ہی، عزیز غالب، حکیم حکمت والا، انکا انتل عزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات کی تلاوت کرے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، اور وہ انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں، جو انہوں نے یہ دعائیں کی جب وہ بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو آخری دعا ہے، آپ نے جو آخری آیت یہاں سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ آخری دعا،
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جتنی دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری اللہ نے قبول فرما لی، اور یہ آخری دعا بھی قبول فرمائی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب بن کر آیا ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔